السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ نمبر 20، لیسن نمبر 20 ٹھیک ہے، 20 سبق نمبر 20 ندا فاضلی۔ آج ہم پڑھیں گے ندا فاضلی کے بارے میں، اور ان کی یہاں دو نظم ہیں، ایک بجلی کا کھمبا، ایک نظم ہے بجلی کا کھمبا، اور دوسری نظم ہے، نظم بہت آسان تھی پہلے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے جانیں گے ندا فاضلی کے بارے میں۔ تو ندا فاضلی ہی ہے۔ پیدائش گوالیار 12 اکتوبر 1938 کو۔ پیدائش کب ہوئی تھی؟ 12 اکتوبر 1938 کو۔ کہاں؟ گوالیار، ٹھیک ہے، گوالیار میں۔ والدین ہندوستان سے پاکستان چلے گئے تھے، ہے نا، ہندوستان سے پاکستان چلے گئے تھے کب؟ 1964 1965 کے بیچ میں جا کے کراچی پاکستان میں بیٹھ گئے تھے۔ 1964 1965 کے بیچ میں ہندوستان گوالیار سے کراچی پاکستان جا کر کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اردو اور ہندی میں ایم اے کیا۔ ندا فاضلی نے اردو اور ہندی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے ملازمت پیشہ اختیار کیا۔ کس چیز کا؟ سب سے پہلے صحافت شروع کر دی، صحافت، پترکاریتا، ہے نا، لکھنا شروع کر دیا، جرنلزم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے، فلمی دنیا سے فلموں کے لیے کام کرنے لگے۔ اور فلموں میں ان کا کام کیا تھا؟ نغمہ نگاری، گیت لکھتے تھے، گانا لکھتے تھے، اور مکالمہ نگاری یعنی کہ ڈائلاگ۔ تو پھر پہلے صحافت، پھر نغمہ نگاری اور مکالمہ نگاری کی حیثیت سے، نگار کی حیثیت سے فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ اگر آپ سے سوال ہو کہ فلمی دنیا میں کیا کرتے تھے، شروع میں کیا کرتے تھے؟ صحافت، بعد میں فلمی دنیا میں سے جو جڑے تو نغمہ نگار اور مکالمہ نگار، ٹھیک ہے، کی حیثیت سے، یعنی ڈائلاگ اور سانگ وغیرہ لکھنے لگے تھے۔ ان کو کس کس چیز میں مہارت تھی، ٹھیک ہے، ان کو کس چیز میں عبور حاصل تھا، مہارت حاصل تھی؟ تو غزلیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں، دوہے بھی لکھی ہیں۔ گویا کہ ہر صنف میں، ہر قسم کی نظموں میں، غزلوں میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ تو غزلیں، نظمیں اور دوہے انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی شہرت کی وجہ کیا؟ یہ مشہور کیوں ہوئے؟ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے۔ یعنی جو کمزور لوگ ہیں، اسہائے ہیں، مجبور لوگ ہیں، مزدور قسم کے لوگ ہیں، ان کے مسائل کو، ان کے جو حق ہے، ادھیکار کو انہوں نے اپنے تخلیقات میں، اپنے نظموں میں، اپنے غزلوں میں، اپنے دوہوں میں اور اپنی صحافتی کارنامے میں پیش کیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ زیادہ فیمس ہے۔ یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے تو اس کے شہرت کی وجہ، مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے شعری مجموعے بھی شائع ہوئے۔ یہ پوچھا جاتا ہے، ان کے شعری مجموعے دے دیا جاتا ہے اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کس کے مجموعے ہیں، کہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے لفظوں کا پل، یہ شعری مجموعہ ہے۔ لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، کھویا ہوا سا کچھ، شہر میرے ساتھ چل، اور زندگی کی تڑپ، یہ ان کے شعری مجموعے، شعر کی کتاب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تنقیدی کلام یا تنقید پر بھی ایک کتاب لکھی ہے جن کا نام ہے ملاقاتیں۔ اس کے بعد سوانحی ناول بھی انہوں نے لکھا ہے، یہ دو ہے، دیواروں کے باہر اور دوسرا دیواروں کے بیچ۔ دیواروں کے باہر اور دیواروں کے بیچ، یہ ان کے سوانحی ناول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خاکے پر بھی کتاب لکھی ہے۔ خاکے کیا ہے؟ چہرے، دوسرا دنیا میرے آگے، چہرے اور دنیا میرے آگے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شعری مجموعے، تنقیدی کلام اور سوانح ناول اور خاکے بھی لکھی ہیں۔ اس کے بعد یہ بیرون ممالک میں ہندوستان کے ادیبوں کی نمائندگی بھی کی ہے
ہے نا، ان کی قیادت بھی انہوں نے کی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کن کن ممالک میں ہندوستان کے ادیبوں کی نمائندگی کی ہے، تو USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، UAE، یونائٹڈ عرب امارت، ٹھیک ہے، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ، ماریشس وغیرہ، USA، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ، ماریشس وغیرہ۔ ان کو اعزازات یا پھر ایوارڈز کون کون سے ملے ہیں؟ تو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ، خسرو ایوارڈ، ٹھیک ہے، پوچھا جاتا ہے یہ سب۔ یہ دونوں سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کس کس ممالک میں کی، دوسرا کون کون سے ایوارڈز ان کو ملے، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ، خسرو ایوارڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے نظم کا نام کیا ہے؟ تو بجلی کا کھمبا، اور دوسری نظم کون سی ہے؟ نظم بہت آسان تھی پہلے، ٹھیک ہے۔ تو بجلی کا کھمبا، چند لائن: کئی سال گزرے اسی رہ گزر پر، کسی پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے میں، اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا ہوا تھا، ہے نا، کسی پیڑ کی ٹھنڈی چھاؤں تلے میں اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا ہوا تھا، کئی اجنبی راہ گیروں نے مجھ کو میرا نام لے لے کے آواز دی تھی، فضاؤں میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، مگر دوست یہ بات ہے ان دنوں کی، یہاں کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا، مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ یعنی رہ گزر میں ہم پڑھائی وغیرہ کرتے تھے اور یا پھر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اس وقت بجلی وغیرہ نہیں تھی، لیکن چاند کی روشنی کافی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو چلے کوشچن آنسر پہ آتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات: ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئی؟ ندا فاضلی گوالیار میں۔ کہاں پیدا ہوئی؟ گوالیار۔ اگر پوچھا جاتا ہے کب، تو 12 ستمبر 1938۔ کہاں پیدا ہوئے؟ گوالیار۔ ندا فاضلی کو کون کون سے ایوارڈ ملے؟ تو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، شکھر سمان، غالب ایوارڈ، خسرو ایوارڈ۔ اس کے بعد ہے کن ندا فاضلی نے مشرق و مغرب کے کن ملکوں میں ہندوستانی ادیبوں کی نمائندگی کی، ہے نا۔ تو یہ آ گیا سوال، تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ USA، UAE، جرمنی، بنگلہ دیش، پاکستان، انگلینڈ، ماریشس وغیرہ، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ ہے کہ ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعوں کے نام لکھیے، ہے نا، 3 شعری مجموعہ کے نام، کتاب کے نام لکھنا ہے۔ تو ہے لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان۔ 3 ہی پوچھا ہے، زیادہ نہیں لکھنا ہے، 3 ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ندا فاضلی کی 3 مجموعی شعری مجموعہ کے نام لکھے، تو لفظوں کا پل، مور ناچ، آنکھ اور خواب کے درمیان، ٹھیک ہے۔ 5 نمبر ہے ندا فاضلی نے سماج کی کس طبقے کے مسائل کو اپنے نظموں میں ابھارا ہے؟ تو 5 نمبر ہے کہ ندا فاضلی نے اپنی نظموں میں کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو ابھارا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں یا اپنے نظموں میں ابھارا ہے، اتنا کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد مختصر چھوڑ دیجئے، طویل سوالات میں آئیے۔ پہلا نمبر ہے ندا فاضلی کن کن حیثیتوں سے فلمی صنعت سے وابستہ رہے؟ صنعتوں سے یعنی فلم انڈسٹری یا دنیا میں، ہے نا۔ تو انہوں نے نغمہ نگاری اور مکالمہ نگاری کی حیثیت سے فلمی صنعت سے وابستہ رہے، ہے نا، نغمہ نگاری اور مکالمہ نگاری کی حیثیت سے، ٹھیک ہے۔ 2 نمبر پہ ہے ندا فاضلی نے شاعری کی کس کس صنف تبادلہ کی؟ کن صنف شاعری کی کون سی لکھی ہے انہوں نے، ہے نا، شاعری کی کون سی قسمیں انہوں نے لکھی ہے؟ ندا فاضلی نے غزلیں بھی لکھی ہیں، نظمیں بھی لکھی ہیں، دوہے بھی لکھی ہیں، غزلیں، نظمیں اور دوہے، ٹھیک ہے۔ 3 نمبر پہ ہے ندا فاضلی کی شہرت اور مقبولیت کی اصل وجہ پر روشنی ڈالی ہے۔ طویل تو ہے لیکن آپ کو مختصر یاد رکھنا ہے کہ ندا فاضلی نے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی تخلیقات میں ابھارا ہے، مختلف مذاہب اور عقیدوں کی پیچیدگیاں سلس اردو میں بیان کی، اس لیے وہ بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے کمزور اور پسماندہ طبقوں کے مسائل کو اپنی نظموں اور غزلوں اور تحریروں میں اور تخلیقات میں ابھارا ہے، اسی لیے وہ زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔
سمجھ میں آ گئی؟ تو چلیں آج کا لیسن یا پھر ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اس کو ہم سمجھ گئے. السلام علیکم.